بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈی اے سیکنڈ ایئر کے اسلامیات کا لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو حدیث نمبر 5 کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ حدیث نمبر 5 ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سمجھ لیں۔ من، جو شخص، حملہ اٹھائے، علینا ہم پر، السلاح اسلحہ، فلیسا پس وہ نہیں، منا ہم میں سے، جو کوئی ہم پر اسلحہ اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث دین اسلام کی عظمت سکھا رہی ہے کہ کتنا امن والا دین ہے اور لوگوں کو کتنا امن کی طرف لانے کی دین کوشش کر رہا ہے۔ جو آدمی اس دین کو سمجھ نہیں پایا وہ یہ سمجھا کہ دین اسلام امن کا دین نہیں ہے، اور جو لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود امن پسند نہیں ہیں وہ تصور یہ پیش کر رہے ہیں کہ دین اسلام وہ ہے جو ہم ہیں، حالانکہ دین اسلام اور امن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دین اسلام ہوگا تو امن ہوگا، اور جہاں امن نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس میں دین اسلام نہیں ہے۔ ایک موٹا سا اصول اور فارمولہ ہے دین کا، جس کو کہتے ہیں سد ذرائع، یعنی برائی کے اسباب کو جڑ سے ختم کرنا۔ ایک ہوتی ہے برائی اور ایک ہوتے ہیں اس کے اسباب۔ دین برائی کا تذکرہ کافی دیر بعد میں کرتا ہے۔ دین کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے، وہ جڑیں اکھاڑی جائیں جو برائی کو پیدا کرنے والی ہیں، تاکہ برائی وجود میں ہی نہ آ سکے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ برائی کو مٹائیں، برائی کو مٹائیں۔ بھائی برائی کو تب ڈسکس کریں گے جب اس کے اسباب پتہ چل جائیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جن اسباب سے برائی پیدا ہوتی ہے انہیں اسباب سے اس کا حل بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ سمجھ لیں، جیسے اگر کسی کو ٹھنڈ لگنے سے بخار ہو گیا تو ہم بجائے اس کو گرم چیزیں کھلانے کے یا اس کو گرم دوائی دینے کے، ہم ٹھنڈی چیزوں سے اس کا نمونیا کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اور اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کسی کو نمونیا ہو جائے اور رات کو انتہائی سخت سردی میں باہر اس کو کھڑا کر دیں تو میرے خیال میں وہ جلدی رخصت ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے وہی سبب اختیار کیا جس سبب سے بیماری لگی تھی۔ تو اسی طرح آج ہم وہ اسباب سیکھنے کی کوشش کریں گے جس سے امن خراب ہوتا ہے، جس سے لڑائی جھگڑا وجود میں آتا ہے، جس سے لوگ اسلحہ اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اسباب ہی پیدا نہ ہوں جس سے اسلحہ اٹھانے کی نوبت آ جائے۔ ان میں بڑے تفصیلاً قرآن کریم اور احادیث میں وہ اسباب کو ڈسکس کیا گیا۔ مثلا سورہ حجرات میں یہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق، یعنی کسی حد تک ایسا کسی کے ساتھ دل لگی کرنا کہ وہ برا نہ منائے، یہ اس حد تک جائز ہے، لیکن ایسا مذاق کر دینا کہ وہ مائنڈ کر جائے، اس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام نہ لگاؤ، بلکہ دوسری آیت میں تو یہاں تک کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر عیب جو اور عیب گو کے لیے، یعنی جو دوسرے کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، پھر ان عیبوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔
اس کے لیے ویل ہے. ویل بعض کہتے ہیں دوزخ کے اندر ایک گھاٹی ہے، ایک وادی ہے جس سے خود دوزخ پناہ مانگ رہی ہے. اب اس میں وہ آدمی جائے گا جو دوسروں کو تانے دیتا ہے، جو دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی جب دوسرے پر الزام لگائیں گے تو لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا. یہ بھی ایک سبب ہوگا لڑائی جھگڑے کا، اسلحہ اٹھانے کا. اس طرح اگلی آیت یہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. برے القاب سے پکارنے سے کیا مراد ہے کہ کسی کو ایسا نام رکھ دینا جس سے وہ مائنڈ کرے، جس سے وہ برا محسوس کرے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لاڈ پیار سے مثلاً والدین بچے کا ایسا نام بلاتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے. یا اگر کسی کو کہنا فلاں مولانا صاحب ہیں تو اب یہ ان کی عزت افزائی ہے. ہاں ایسا نام رکھ دینا جس سے وہ بےزتی محسوس کریں، اس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. یہ اسباب ہے برائی کا. اسی طرح یہ کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام رکھنا گناہ کی بات ہے. ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ گناہگاروں میں سے ہوں گے. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے ایک دوسرے سے بدگمانی کرنے سے بچو. جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بدگمانی کی تفصیلاً بات سنی تھی. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو کہ کون کیا کر رہا ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اس کا مطلب ہے یہ سارے لڑائی جھگڑے کے اسباب ہیں. دوسرے کا برا نام رکھنا، دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کو تانے دینا، دوسرے پر بدگمانی کرنا، دوسرے کے ٹو میں لگے رہنا، اسی طرح دوسرے کی غیبت کرنا. غیبت کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کی طرف بری نظر سے اشارہ کر دینا اس کی غیر موجودگی میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس نے یہ بات کی تھی تو ہم وہی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ جو بات ہوئی ہو اور وہی بیان کی جائے وہی تو غیبت ہوتی ہے. جو جس نے کی نہیں اور اپنی طرف سے بنا کے پیش کرنا کی بہتان ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے نہ پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اکڑ کے چلنا یہ بھی برائی کے اسباب ہیں. اس طرح کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دوسروں کے سامنے گال پھلا کے بات نہ کر. اس کا مطلب ہے یوں غصے میں بات کرنا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ لڑائی جھگڑا پیدا ہونے کا سبب ہو گیا. اس طرح حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. اس طرح کہا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال عزت آبرو حرام ہے. یہ ساری احادیث اور آیات جو ہم نے سیکھی، یہ سارا ہم نے کیا سیکھا کہ دین سد ذرائع پر بات کر رہا ہے، کہ برائی کے اسباب کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دین کہاں یہ بات کر سکتا ہے کہ خود کش حملے کیے جائیں؟ یہ دین کہاں یہ بات کر سکتا ہے کہ ایک دوسرے پر اسلحہ اٹھایا جائے؟ دین اسلام کی یہ فطرت ہی نہیں. دین تو کہتا ہے دوسرے کو بری نظر سے نہ دیکھو، دوسرے کے بدگمانی نہ کرو، دوسرے کی غیبت نہ کرو، دوسرے کے الزام نہ لگاؤ. دین اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کر رہا ہے، دوسرے کو قتل کر دینا دین اسلام کہاں اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو دین اسلام ایک امن والا دین ہوا. اب بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں دین پھیلا ہی تلوار کے زور سے ہے. نبی علیہ السلام کو کچھ جنگجو ہاتھ لگ گئے تھے اور وہ جنگجو محنت کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے تو دین اسلام پھیل گیا، ورنہ دین اسلام کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. اب میرا ایک ہی کوشچن ہے کہ جن جنگجوؤں کی بات کی جا رہی ہے ان میں یہ دیکھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون تلوار کے ذریعے ایمان کی طرف لایا تھا. وہ تو تلوار لے کر نکلے تھے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنا ہے. پھر آپ کے اخلاق اور بات سنی اور قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے. اس کا مطلب ہے وہ دعوت سے ایمان پر آئے، وہ اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے. تو دین اسلام جو بات کر رہا ہے وہ امن کی بات کر رہا ہے، وہ لڑائی جھگڑے اور اسلحے کی بات نہیں کر رہا، وہ برائی کے اسباب کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ یہ حدیث ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.